اب معاملات یہ ہیں کہ بیرسٹر فہد قتل کیس کے ایک مجرم ہیں جن کا نام راجہ ارشد صاحب ہے. کیونکہ ہماری جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو باتوں سے ثابت کرنا ہے کہ ہم لوگ ایک اچھے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ ہم الیکٹڈ باڈی جو ہے. اب راجہ ارشد صاحب نے جو کہ یہاں پر سزائے موت کے قیدی تھے، عمر صاحب قید ہوئی، ان کو چھوٹا کو کیس کروایا، کیا کیس کروایا، کراچی شفٹ ہو گئے. اب کراچی میں وہ شفٹ ہونے کے بعد وہاں پہ نمبرز واٹس ایپس کے ذریعے نمبرز بناتے ہیں، فلیٹ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ رہنے کے بعد وہاں سے لوگوں کو فونے کرتے ہیں اور سارے سسٹم کو پنڈی میں کوآپریٹو سوسائٹیز کو جن جن جگہ پہ وہ ایفیلیشن پروجیکٹس کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں راجہ ارشد جو ہے یہ ایفیلیٹڈ پروجیکٹ کر رہا ہے سن 2009 سے. 2009 کی انتظامیہ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اور سیکٹر 4 کو ڈیولپ کیا تھا، جس میں اس کی ذمہ داریاں تھیں کہ تمام ڈیولپمنٹس کے کام، زمین جو ہے وہ سوسائٹی کے نام پہ ٹرانسفر کروائے گا، قبرستان کی جگہ 500 گھروں کے اوپر ٹیوب ویلز، سوئی گیس، روڈز، پارک، ہر چیز جو ہے وہ آر ڈی اے کے ایل او پی کے مطابق اس کا کام تھا کہ یہ ایز پر ایگریمنٹ کام کر کے دیتا ہے. اب معاملات سر یہ ہوتے ہیں کہ 8 اکتوبر جو گزشتہ دن ہے، اس میں راجہ ارشد صاحب جیل سے فون کرتے ہیں. ایک دن قبل پہلے ہمیں تھریٹ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے وہ میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں. تھریٹ کرتے ہیں کہ جی سوسائٹی میں میں ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور میں نے کام چلانا ہے، جو میں نے کہنا ہے وہ انتظامیہ کرے گی، مجھ سے آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. میں نے، میری انتظامیہ نے، ہم نے بیٹھ کر اس کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ کے جو ایگریمنٹ کے مطابق 2009 کے مطابق جو آپ نے کام کرنے تھے اس کو پورا کریں، ہمیں قبرستان کی جگہ دیں. سوسائٹی 20 کروڑ روپے کا پانی کا پروجیکٹ کر رہی ہے، آپ کائنڈلی اس کو بھی پورا کریں، اس میں پیسے دیں، ہر 500 گھروں کے اوپر آپ نے ٹیوب ویل دے دیں. اب یہ جب ہم نے لیٹر لکھا 2/10 کو، اس سے قبل بے بہا لیٹرز ہم نے اس کو لکھے جب سے ہم 2023 8 جنوری سے آئے. مجھ سے قبل جو انتظامیہ تھی ان کے سیکرٹری جاوید خان صاحب تھے، انہوں نے بھی لیٹر لکھا، انہوں نے بھی شاید یہ غلطی کی. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کا یہ وتیرہ ہے کہ انہوں نے جناب 19/5/2020 کو ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے جو کہ ثبوت ہے، وہ میرے پاس ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اخیر میں دے بھی دوں گا. اس میں جاوید خان صاحب نے ان سے یہ ڈیمانڈز کی کہ آپ ڈیولپمنٹ کی چیزیں دیں، یہ دیں، وہ دیں. تو انہوں نے 15-20 بندے بھیجے، افغانی، ولی جان گروپ اور دوسرے تیسرے 786 گروپ کے کوئی بندے، انہوں نے جناب یہ بندے بھیجے اور اس کو ڈنڈوں سوٹوں سے اسے سیکرٹری کو مارا دفتر میں، جس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی لیٹر نہیں کیا، کیونکہ لازمی بات ہے ہر بندہ فیملی والا ہوتا ہے، شریف بندہ. اب ہماری انتظامیہ کمیٹی آتی ہے، ہم پہ لوگ اعتماد کر کے ہمیں ووٹ دیتے ہیں. ہم جب آتے ہیں تو ہم نے آ کے وہی لیٹرز لکھے، ہم نے آ کے وہی بات کی. تو انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ بھی یہ کہا کہ آپ نے مجھے لیٹر کیسے لکھا ہے. اب وہ وہاں سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے جو بدتمیزی قسم کے الفاظات کو استعمال کرتا ہے. اب اس معاملات کو لیتے لیتے حد یہ ہوگی کہ کل کی تاریخ 8 تاریخ کو وہ ہمارے سوسائٹی دفتر پہ حملہ کرتا ہے. پہلے وہی پریکٹس اس نے کی کہ 7-8 بندے بھیجے، کیونکہ ویڈیو کلپس ہیں ساری سوسائٹی کے اندر تقریباً 200 سے 300 کیمرے ہم نے آ کے انسٹال کیے ہیں. اب وہ پہلے بندے آتے ہیں ڈنڈے شنڈے لے کے، سوٹے وغیرہ لے کر، لیکن گارڈز نے ان کو ان نہیں ہونے دیا، وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد گاڑیاں آتی ہیں، 2 ڈالے اور ایک سرف، وہ آتی ہیں، پکس وغیرہ سب میں وہ سامنے نظر آتا ہے. اب وہ آتے ساتھ ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے. اس سے ہماری اس فائرنگ سے ہمارے اکاؤنٹ سیکشن، ہماری سوسائٹی کی بلڈنگ ڈیمیج ہوتی ہے، اکاؤنٹ سیکشنز کے اندر تک لوگ بھاگتے ہیں، پاس سے گولیاں جاتی ہیں، ایسے ماحول پیدا ہو گیا جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی ہے.
اندر بے بہا ممبر تھا جو ٹرانسفرز کروا رہا تھا، بزرگ تھے، عورتیں تھی، بچی تھی، اسکول ٹائمنگز تھی. اس نے شارع عام پہ فائرنگ اوپن کر دی اور کھڑے ہو کے برسٹ مارے، اور مارنے کے بعد وہاں پہ للکار دی، آوازیں مارتے رہے کہ باہر نکلو ہم تمہیں ماریں گے. یہ جناب سچویشن ہمارے ساتھ کل انتظامیہ کے ساتھ ہوئی. پھر اس کے بعد انہی واٹس ایپ نمبروں کے ذریعے اپنی پکچر جو اس کے بندے تھے، ولی جان، کامران خان، یہ جو ان کے بندے ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، یہ افغانی لوگ ہیں، ان کا پورا گروپ ہے، انہوں نے جناب وہ تصویریں اس کو بھیجی اور وہ ہاں 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 کر کے میسیجز ہم انتظامیہ کو بھیجتا ہے کہ اب دیکھا ابھی تو یہ ٹریلر چل رہا ہے، جاؤ کسی سی پی او، کسی آر پی او، جس مرضی کو بتا دو تمہیں میں میسیج بھیج رہا ہوں، میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. یہ معاملات ہونے کے بعد ہم نے 15 پہ کال کی، پولیس آئی، ایس ایچ او ایئرپورٹ نے تعاون کیا، موقع پر فوراً پہنچے. صدر بیرونی کی پولیس پہ رابطے میں رہی، انہوں نے تعاون کیا، پہنچے. ہم نے ان سے کہا گزارش یہ ہے کہ لائٹیں جو ہماری بجلی کی تار ہے وہ ڈیمیج ہو گئی، ہماری بلڈنگز پہ لگ رہی ہے، جو سرکاری بلڈنگ ہے، میرے یا ہماری انتظامیہ کی کسی ذاتی تو بلڈنگ نہیں ہے، پبلک ہے. اب اس کے باوجود انہوں نے 780 کی دفعات نہیں لگائی، انہوں نے 780 کی دفعات نہیں لگوائی، جبکہ آج ہم نے سی پی او صاحب کو اپلیکیشن بھی موو کر دی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اب معاملات کیا ہیں؟ میں اپنے صحافی برادری سے، اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ کے سامنے آ کے اس پلیٹ فارم میں، معاملات یہ ہیں کہ ان کا یہ بزنس ہے، ولی جان، کامران خان، ملنگ خان، پتہ نہیں کیا 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 ان کے نام ہیں، یہ نام یاد کر کے بھی اپنے ذہن پہ بوجھ والی بات ہے. اب معاملات یہ ہے کہ ان کا یہ بزنس ہے، یہ فائرنگ کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں، للکارتے ہیں، ایک خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے، کوئی بندہ اپلیکیشن ان کے خلاف نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ جب ہمارے سیکٹر 4 میں کام شروع ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان کے ڈالے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں 5 لاکھ روپے دو گے تو کام شروع کرو گے، بتا مانگتا ہے. اس کے اوپر بھی ممبر اب ہمارے پاس چیخو پکار کر کے آتے ہیں، جی ہم کیوں جائیں تھا، ہم نے آپ کو بٹھایا، آپ جائیں. اب راجہ ارشد صاحب کو ہم سمجھاتے ہیں، ایم سی مینجمنٹ کمیٹی نے ان سے رابطہ کر کے انہیں بولا، اعتماد میں لیا کہ آپ مہربانی کریں، جو معاملات ہیں آپ کے ساتھ چلتی ہے انتظامیہ، لیکن برائے مہربانی سوسائٹی کے بزنس کو ڈسٹرب مت کریں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی زمانہ ہے 2009 اور 10 ہے. میں آپ کے سامنے یہ جو ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا ایگریمنٹ ہے، اس کو ہماری غلطی ہے، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اس کو لیٹرز لکھے، اس سے ڈیمانڈ کی کہ قبرستان کی جگہ دو، اس سے ڈیمانڈ کی کہ پارک کی جگہ دو، جو کمٹمنٹس ہے اس کو فلفل کرو. یہ ہمارا قصور ہے، ہماری انتظامیہ کمیٹی کا. پوری انتظامیہ کمیٹی آگے آج پلیٹ فارم میں میں چھوڑوں گا، تمہاری فیملی کو نہیں چھوڑوں گا. تو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے آئی جی پنجاب صاحب، جناب وزیر داخلہ سے، میں چیف منسٹر صاحبہ سے، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں، اپنے اعلیٰ حکام سے، سی پی او صاحب سے، آر پی او صاحب سے، کہ دیکھیں وزیر داخلہ صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے کوئی افغانی نہیں رہے گا. آئیں آپ آئیں سوسائٹی میں، جہاں پہ ہمارے غیر ملکی باشندے بھی ہمارے رہ رہے ہیں سوسائٹی میں. اب تو میرے خیال سے کل ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو ہم پریشان ہو جائیں گے، سیکورٹی تو ہم نے سنبھالنی ہے. سیکٹر 4 اے ایم ڈیولپر کا جو دفتر انہوں نے برائے نام رکھا ہوا ہے، وہ دفتر نہیں ہے. جو سیکٹر 4 ہے اس جگہ پر کم و بیش پچھلے دنوں میں ایس پی آپریشن صاحب نے، صدر بیرونی ایس ایچ او نے پوری ٹیم لے کر وہاں پر آئے، اور انہوں نے وہاں پر سے 15-20 بندے پکڑے جن کی فوٹوز میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد وہ بندے جو پکڑے ہیں اور پکڑنے کے بعد اسلحہ پکڑا ہے اور ان کو اٹھا کر لے کے گئے، وہ 2 دن بعد ضمانتیں کرا کے آ جاتے. میں اپنے اعلیٰ کام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ جو ایف آئی آر آپ کرتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی وجہ سے، اعلیٰ کام کی وجہ سے، ان اتھارٹیز کی وجہ سے ہمارا یقین ہے تو ہم یہ پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے ہیں. ہم شریف لوگ ہیں، ہم الیکٹڈ پارٹیز ہیں، ہمارے پاس تو 2 ہی حل ہیں، یا تو ہم ریزائن دے دیں جو وہ چاہتا ہے، یا پھر ہم قانون کا دروازہ کھٹکھائیں، اس پلیٹ فارم میں آ کے اپنی آواز بلند کریں کہ جناب گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے، یہ بار بار یہ چھوٹی چھوٹی ایف آئی آر پولیس کی نے جو دینی ہوتی ہے ان کو بند کریں، پراپر ان کے اوپر ایف آئی آر دیں، ان کے اوپر بین کریں،
تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جرم جو ہے یہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اے ایم ڈیولپر میں دفتر جو انہوں نے کھولا ہے اس کو سیل کرنے کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ہماری انتظامیہ کمیٹی پوری بیٹھی ہے، وہاں پہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، آئے روز وہاں پہ فائرنگز ہوتی رہتی ہیں، ان کے اوپر بے بہا پرچے ہو چکے، کم و بیش 20 سے 25 پرچے اے ایم ڈیولپر کے دفتر کے نام پر ہو چکے۔ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ساری ریکارڈڈ ہے۔ دیکھیں میں گزارش کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، میرا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے، میرا مقصد کوئی کچھ نہیں۔ کوآپریٹو سوسائٹی چھوٹی سی، یہ کوآپریٹو سوسائٹی چھوٹی سی، اگر میں اپنے اس گھر میں، میری انتظامیہ اپنے اس گھر میں ڈسپلن مینٹین نہیں کر سکتی تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو آپ کی آواز کا ہمیں سہارا چاہیے، کیونکہ اسی بندے نے یہ اس کا جو میں وطیرہ کہتا ہوں، سوا گارڈن کے صدر کے ساتھ بھی اس نے یہی کام کیا، اس پہ فائلز کیے۔ اس نے 2010 کے سیکرٹری، سوسائٹی کے سیکرٹری زیار احمد بٹ صاحب کے ساتھ بھی یہی کام کیا۔ اس نے 2020 میں بھی جاوید خان کے ساتھ یہی کام کیا جو ہمارے سیکرٹری نے۔ یہ انہوں نے عادت سی اور ان کا یہ ٹیکنیکس ہو گئی ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تھریٹس کریں گے، اٹیک کریں گے، 2-4 بندے اندر چلے جائیں گے اور انتظامیہ کمیٹی کے گھروں پہ جا کے جناب وہ گاڑیاں پھیریں گے۔ ہماری پوری انتظامیہ کمیٹی آپ کے سامنے بیٹھی ہے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے ولی جان گروپ سے، کیونکہ اس نے کہا ہے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہو کر کے دکھاؤ، پھر اس کے بعد کہتا ہے واپس آنا ہے اپنے گھروں میں گھس کے دکھاؤ۔ ہم پریشان ہیں۔ اب یقین، افسوس یہ ہے کہ یقین کب آنا ہے؟ جب ہم میں سے کوئی مرا ہوا ہوگا خدا نہ خواستہ۔ میں صرف یہ گزارشات کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ ہمارے پاس اس پلیٹ فارم کے علاوہ درخواستیں دے تھک گئی، فائلیں اتنی ہیں کہ ڈھیر ہیں۔ تو میں یہ جو آپ کا فرض ہے صحافی برادری کا، میں آپ سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ برائے مہربانی ہماری انتظامیہ کمیٹی کو ہماری آواز میں آواز ملائیں، ہمیں انصاف دلائیں، اور مجھے یقین ہے میرے اعلیٰ کام سے، مجھے یقین ہے اپنے اس قانون پہ، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو گورنمنٹ ہے مجھے ان پہ ٹرسٹ ہے کہ وہ انشاءاللہ بہتر کریں گے اپنے سی پی او صاحب پہ، آر پی او صاحب پہ، کہ برائے مہربانی ایئرپورٹ امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ 12 کلومیٹر پہ آپ کا پارلیمنٹ ہے، 10 سے 12 کلومیٹر پہ آپ کا جی ایچ کیو ہے، مین ہب ہے یہ، اس کو سیو کریں، اس کو سیو کریں، برائے مہربانی اس کو سیو کریں۔ بس یہ گزارشات تھی۔